السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں جس سے کبھی غم، پریشانی یا آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ کبھی رزق کی فکر، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کے مسائل اور کبھی دل کے ایسے زخم جو کسی کو دکھائے بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن ایک مومن کے لیے اسلام دو عظیم سہارے دیتا ہے، وہ ہے صبر اور دعا۔ جب انسان مصیبت میں گھبرا جاتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کرے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کی فیصلوں پر اعتماد رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی کا غم برداشت کیا، لیکن اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو آسانی میں بدل دیا۔ اسی طرح دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب کوئی انسان آپ کی بات نہ سمجھے تب بھی اللہ آپ کے دل کی ہر آواز سنتا ہے۔ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اور فوراً نتیجہ نظر نہیں آتا تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے۔ کبھی وہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ غم کے لمحات میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دل کی بات اللہ کو بتائیں۔ وہی ذات ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے، آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلتی ہے اور نا امیدی کو امید میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ حالات جیسی بھی ہو ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ہم دور فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔